بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت جو انسان ہر وقت دیکھتا رہتا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو انسان پہچانے اور جو پہچانتا ہے اس پر مزید غور کرے، بھولے نہیں۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو چیز عام انسان کو نظر آتی ہے، روزانہ انسان دیکھتا ہے، تو دیکھتے دیکھتے اس کا عادی ہو جاتا ہے، اور جب عادی ہو گیا تو پھر وہ عجیب نہیں لگتی وہ چیز۔ سورہ کہف کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ عام طور پر چونکہ اصحاب کہف کا واقعہ بہت عجیب سمجھا جاتا ہے کہ وہ اتنے طویل عرصے تک غار میں رہے اور سوئے رہے اور پھر سو کر اٹھے، 300 سال یعنی 309 سال تھے وہ سو کر اٹھے، وہی شمسی قمری اعتبار سے جو سالوں کا فرق ہے، اتنی طویل مدت تک وہ سوئے رہے اور سو کر اٹھے اور زندہ سلامت تھے، کیسے ہو سکتا ہے؟ کتنا عجیب واقعہ ہے۔ ان کے واقعات میں اور بھی عجیب باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو تو لوگ عجیب سمجھتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو اور کتنی چیزیں ہیں جو عجیب ہیں۔ خود انسان کی پیدائش کتنی عجیب ہے، روزانہ سورج چاند کا نظام کتنا عجیب ہے، اس سے بڑھ کر عجیب ہے۔ سوتا ہے انسان، روزانہ سوتا ہے، ٹھیک ہے چند گھنٹے سوتا ہے، وہ زیادہ گھنٹے سو گئے، زیادہ دن سو گئے، بس اتنا ہی فرق تھا۔ لیکن یہ سورج اور چاند اور ستارے اور یہ آسمان اور زمین کا نظام اور زمین میں پانی کا جانا اور اس سے بیج کا پھٹنا اور اس سے درخت کا نکلنا اور ایک بیج سے کئی پھلوں کا وجود میں آنا، اتنے سارے پھل درختوں پر ہر سال لگتے رہنا، ایک عجیب ہی نظام ہے۔ کیسے ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے؟ اس کو رہنے دو تو مزید مٹھاس پیدا ہو جائے گی، جلدی نکال لو تو وہ کھٹا، اس میں کھٹا پن ہوگا۔ ایک عجیب ہی نظام ہے۔ کہاں سے اس میں چینی آتی ہے، کہاں سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے؟ پانی تو وہی ہے، ایک ہی پانی ہے جو اس کو بھی مل رہا ہے، اس کو بھی مل رہا ہے۔ املی کو مل رہا ہے تو اس میں دوسرا ذائقہ ہے، اور سیب کو مل رہا ہے تو اس میں الگ ذائقہ ہے، کھجور کو مل رہا ہے تو الگ ذائقہ ہے، ہر چیز کا ذائقہ الگ، پانی وہی ہے، مٹی وہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو اس میں بھی غور کرو، تو جو جانتے ہیں وہ بھی مزید غور کریں، تو اس سے اللہ کی قدرت یاد رہتی ہے، اور بار بار جب ایک چیز بدلتی رہتی ہے تو مزید دوبارہ ہمیں یاد دلاتے رہتی ہے، لیکن ہم اس کے بھی عادی ہو گئے۔ دن آ رہا ہے، ٹھیک ہے روزانہ ہی ہوتا ہے، تو دن بھی آتا ہے، پھر رات بھی آتی ہے، پھر دن آتا ہے۔ اگر دن ہی مستقل ہوتا پھر انسان بھول جاتا تو الگ بات ہے، لیکن دن رات روزانہ ہمیں یاد دلا رہے کہ دیکھو سورج چاند کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر غور کرو، ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی مزید معرفت میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی خلقت میں غور و فکر، یہ مطلوب ہے، یہ زائد چیز نہیں، یہ مطلوب ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ پیچھے زمین کی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا، آسمانی نشانیوں کا اب تذکرہ چل رہا ہے، تو اس میں فرماتے ہیں والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، اور چاند کی اللہ تعالیٰ نے منزلیں مقرر فرمائی ہیں۔ سورج کی بھی منزلیں ہیں، اس کو حسابات سے انسان پہچان لیتا ہے کہ آج کی جو اس کی منزل ہے تو اس کا غروب اتنے بجے ہوگا، طلوع اتنے بجے ہوگا، استوا اتنے بجے ہوگا۔ کل کی منزل میں تھوڑا سا 1-2 منٹ کا فرق آ جائے گا،
1 مہینے کے بعد اتنا فرق آ جائے گا، 6 مہینے کے بعد اتنا بڑا فرق آ جائے گا، حسابات سے انسان پہچان لیتا ہے۔ چاند کی منزلیں ہیں، چاند کی منزلیں ہیں، پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر تھوڑی سی جگہ اس کی بدلی، اب بڑا ہو گیا، پھر تھوڑی سی جگہ بدلی، پھر بڑا ہو گیا، بڑا ہوتے ہوتے 14ویں رات کا چاند مکمل، اس کے بعد پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹا ہوتے 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 الگ الگ منزلوں سے گزرتے ہوئے والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کی بھی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، اور اخیر کے مہینے کے اخیر میں جا کر کیسا ہو جاتا ہے، اس کو تشبیہ دی ایک ایسی چیز سے کہ جن لوگوں میں یہ کلام نازل ہو رہا ہے وہ روزانہ ایسی چیزیں دیکھتے تھے۔ عرب میں کھجور کے درخت، اور وہ وہاں کی عام چیز تھی، وہ دیکھا ہی کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں، اور اخیر میں دیکھنے کے اعتبار سے، آنکھوں میں اور نظروں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ عاد کالعرجون القدیم، قدیم پرانی، اور عرجون کھجور کی ٹہنی۔ تو چاند مہینے کے اخیر میں کل منزلیں اس کی کتنی ہو گئیں، اس لیے کہ اگر مہینہ 30 کا ہے تو 29 تاریخ مکمل ہو گئی، اب 29 کو تو چاند نظر نہیں آئے گا، 29 دن پورے ہو گئے، اب اس کے بعد اگر چاند نظر آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ 1 تاریخ شروع ہو گئی، چاند نظر نہیں آیا تو ہم 30ویں تاریخ شمار کریں گے، تو 28ویں رات تک چاند نظر آئے گا، 28ویں رات تک چاند نظر آئے گا، اور اس کے بعد پھر نظر نہیں آتا، 1 دن 2 دن، 1 رات 2 رات غائب رہے گا، نظر نہیں آئے گا۔ تو گویا کہ 28 منزلیں ہو گئی، پہلی رات کو نظر آیا، پھر نظر آتے آتے 28 تاریخ تک نظر آتا رہا۔ اس لحاظ سے، سائنسی اعتبار سے، فلکیات کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں 28 منزلیں، اور 28ویں تاریخ، 27ویں تاریخ، 26ویں تاریخ، ان تاریخوں میں اگر ہم چاند کو دیکھیں تو کیسا معلوم ہوتا ہے؟ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح۔ کھجور کے درخت کی ٹہنیاں بڑی ہوتی ہیں، گول ہوتی ہیں، تو گولائی میں اور باریک ہونے میں چاند کے ساتھ تشبیہ سمجھ میں آ گئی۔ قدیم کیوں؟ اس لیے کہ قدیم جب پرانی ہو جاتی ہے تو وہ گرین ہونے کے بجائے، سبز رنگ ہونے کے بجائے، اس کا رنگ تھوڑا سا بدل جاتا ہے، جیسے چاند کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے تو اس میں پیلا پن آ جاتا ہے، بس اس طرح کا رنگ وہ کھجور کے درخت کی ٹہنی میں ہوتا ہے، پوری طرح تشبیہ ہے، باریک ہے، گول ہے، اور رنگ بھی اس کا پیلا پڑ گیا ہے، اب زرد نہیں ہے۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند بھی دیکھنے میں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، حالانکہ اتنا بڑا ہے، اور سفید اس کی روشنی 14ویں رات کو نظر آ رہی تھی، اب وہ روشنی نظر نہیں آ رہی۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کے بھی منازل ہیں، چاند کے منازل ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج کا وقت ہے دن میں نکلنا، چاند کا وقت ہے رات میں ظاہر ہونا۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ سورج چاند کو کے وقت میں آ سکتا ہے اور ظاہر ہو سکتا ہے۔ لفظی ترجمہ کریں تو سورج سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پکڑ لے، وہ پا لے چاند کو، کہ رات کے وقت سورج طلوع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اسی طرح ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات دن سے پہلے آ جائے، دن کا وقت ہے اور ابھی دوپہر کا وقت ہے اور چاند کو نکلنا ہے اور چاند آ جائے اور سورج کو ہٹا دے، نہیں ہو سکتا۔ دونوں کے اوقات ہیں، 100 سال، 1000 سال جو بھی نظام بنائیں اپنے اوقات کے لحاظ سے چلتے ہیں، عجیب نظام ہے۔ للشمس ينبغي، ہاں کبھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی کوئی نشانی مختلف ظاہر فرماتے ہیں، جس میں سورج گرہن، چاند گرہن جو ہوتا ہے وہ مختلف ہے، وہ عام نظام سے ہٹ کر ہے، ورنہ ایسا نہیں ہوتا۔ عام نظام میں کبھی یہ نہیں ہوگا کہ دن کے وقت سورج نہیں ہے اور چاند آ گیا، غلطی ہو گئی، حساب آگے پیچھے، ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔
بلکہ سورج گرہن چاند گرہن میں بھی دن وہی رہتا ہے، رات وہی رہتی ہے، دن رات کے وہ حساب نہیں بدلتا. بس اتنا ہے کہ ہاں دن میں ذرا روشنی کم ہو گئی سورج کی اور اندھیرے کی طرح ہو گیا، بس تھوڑی دیر کے لیے ہوا اور ختم. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ سورج چاند کو پا سکتا ہے کہ چاند کے طلوع ہونے کے وقت اور چاند کے روشن ہونے کے وقت، رات کے وقت سورج نکل آئے. ولا اللیل سابق النہار، نہ یہ ہو سکتا ہے کہ رات دن کے وقت آ جائے اور ابھی رات شروع ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا. گھنٹوں کے لحاظ سے متعین ہے کہ مغرب اتنے بجے ہی ہوگی، اس سے پہلے مغرب نہیں ہو سکتی، اس سے پہلے عشاء نہیں ہو سکتی، متعین ہے. 100 سال کا کیلنڈر بنائے یا 1000 سال کا بنائے، اسی طرح رہے گا. اور یہ ایک بہت بڑا نظام ہے. گھڑیوں میں بھی کچھ پرانی ہو جاتی ہیں تو اس کا ٹھیک کرنا پڑتا ہے، 1 منٹ آگے ہو گئی، 1 منٹ پیچھے ہو گئی، اوقات ٹھیک کرنے پڑتے ہیں. حالانکہ چھوٹی سی چیز ہے، یہ اتنا بڑا نظام ہے اور اس کے اوقات ٹھیک نہیں کرنے پڑتے، خود ہی چلتے رہتے ہیں، اسے کہ اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. اور صرف سورج، صرف چاند نہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہہ سکتے ہیں کہ کلن سے مراد سورج و چاند، اور سورج و چاند میں سے ہر ایک، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور زیادہ عموم ہے، سورج ہو، چاند ہو، باقی ستارے ہوں، جتنے بھی ہیں سب کے سب سیارے ستارے سب کے سب، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب اپنے دائرے میں گھومتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. اصل کے لحاظ سے یسبحون کا ترجمہ ہے تیرتے ہیں. سبح یسبحو، تیرنا. جیسے کوئی شخص پانی میں جب تیرتا ہے تو اس کو یہ نہیں خیال رکھنا پڑتا کہ اچھا بیچ میں کوئی بلڈنگ آ رہی ہے، یہ آ رہا ہے، وہ سیدھا سیدھا تیرتا رہتا ہے. پانی میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، پانی ہے سیدھا سیدھا. تو اسی طرح یہ بھی سورج چاند ستارے وغیرہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جگہ مقرر کی ہے، سیدھے سیدھے وہ چلتے رہتے ہیں جیسے تیرنے والا تیرتا رہتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آتی بیچ میں، موڑنا نہیں پڑتا کہیں پہ، کوئی پتھر وغیرہ، کوئی گڑھا وغیرہ بیچ میں نہیں آتا. اور چونکہ تیرنا ایک انسان کا عمل ہے جو ذوی العقول ہے، جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں کہ عام طور پر جب کوئی چیز، اب انسان، جنات، فرشتے، ان کا تو کہہ سکتے ہیں کہ چلو یہ سمجھدار اور ذوی العقول کہلاتے ہیں، ان کے لیے ضمیر استعمال کریں گے تو یسبحون کہیں گے کہ تیرتے ہیں یہ لوگ. لیکن جب غیر ذوی العقول، وہ جن کو انسانوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ذوی العقول اور عقل مند اور سمجھدار نہیں سمجھے جاتے، ان کے لیے جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر ہونا چاہیے تھا، جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھیں گے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ تَسْبَحُ، یا سورج و چاند مراد ہے تو ان کے لحاظ سے، دو کے لحاظ سے ضمیر ہوگی، لیکن یسبحون تو جو سمجھدار ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، ذوی العقول ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے سورج چاند ستارے وغیرہ سب ذوی العقول اور سمجھدار ہیں، چاہے ہمارے لحاظ سے ہوں یا نہ ہوں. اس لیے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ کی ہر مخلوق چاہے جمادات ہو، ہمارے لحاظ سے جمادات ہے، اللہ کے لحاظ سے تو نہیں ہے، ہمارے لحاظ سے وہ غیر ذوی العقول ہے، اللہ کے لحاظ سے تو اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں جیسی ان کی شان کے مطابق. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ نے دکھا بھی دیا، صحابہ نے دیکھا کنکر ہیں تسبیح کر رہے ہیں، ان سے تسبیح کی آواز آ رہی ہے. کھجور کا درخت کا تنا ہے جو پرانا ہے، خشک ہو چکا ہے، وہ رو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے سمجھدار ہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا یہ عمل اور اس طرح اللہ کی مرضی اور نظام کے مطابق چلتے رہنا یہ سمجھداری کا کام ہے، تو گویا ذوی العقول سمجھے جائیں گے ایسے اعتبار سے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. بہرحال یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے، اور سب اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں آتا، منٹ اور سیکنڈ کے لحاظ سے یہ بالکل نظام سے ہی چل رہا ہے. آگے وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. بہرحال پیچھے والی آیتوں سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ آیتوں کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ سورج بھی حرکت کرتا ہے، چلتا ہے، چاند بھی حرکت کرتا ہے اور چلتا ہے. جو کہتے ہیں کہ سورج اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، چاند اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے، زمین گھومتی ہے، ظاہر الفاظ قرآن کے بتا رہے ہیں کہ نہیں، وہ بات درست نہیں معلوم ہوتی.
آگے چلتے ہیں۔ قدرت کی نشانیوں میں آسمان کی نشانیوں کا ذکر ہو گیا، اب کون سی نشانی؟ اب زمینی نشانی۔ وآیۃ لہم، زمینی نشانی میں بھی ایک تو ہوتا ہے کہ جو ہر ایک اپنے پاس دیکھتا ہے، ایک ہوتا ہے دور کی نشانیاں۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، یا اس کو ہم سمندری نشانی کہہ سکتے ہیں، دریائی۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور قدرت کی ایک نشانی لوگوں کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں۔ اس آیت کے جو مشہور معنی ہیں ہم اس کے لحاظ سے پہلے میں ایک وضاحت کر دیتا ہوں۔ انا حملنا ذریتہم سے مراد یہی اہل مکہ بھی ہیں اور ہر وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے اصلاً اہل مکہ جن سے خطاب کیا جا رہا ہے، جن سے بات کی جا رہی ہے، کہ ان لوگوں کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں۔ ایک تو یہ ہے کہ پانی کی تاثیر یہ ہے، پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر کوئی چیز رکھے تو آہستہ 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 اندر چلی جاتی ہے عموماً، لیکن بعض چیزیں وہ ہیں جو اوپر رہتی ہیں، کاغذ ہے، پتہ ہے، ہم نے رکھ دیا تو اوپر اوپر تیرتا رہے گا، لیکن آپ نے اس پر وزن رکھ دیا تو پھر اندر چلے جائے گا۔ تو یہ اللہ کا عجیب نظام ہے کہ کشتی جس میں وزن ہوتا ہے، وزن کے باوجود وہ پانی کے اوپر رہتی ہے۔ شروع ہوا تھا چند لوگوں کی کشتی، ایک آدمی کی، 2 کی، 10 کی، 15 کی کشتی، بڑھتے 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 یہ نظام ایسا بنا، عجیب نظام بنا کہ بڑے بڑے بحری جہاز بننے لگے۔ اس زمانے میں جو ہوتے تھے وہ تو تھے ہی، اور کئی لوگ تجارت، سامان تجارت وغیرہ لے کر سفر کیا کرتے تھے، اور اب دیکھیں تو اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں، بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں، خود ان کا کتنا وزن ہوتا ہے، اس میں بحری جہاز جو ہوتے ہیں اس میں رن وے ہوتا ہے، اور اس میں پلین اترتے ہیں، ہیلی کاپٹر آتے ہیں جاتے ہیں، باقاعدہ اس میں بھی پلین ہوتے ہیں۔ بحری جہاز کے اوپر ہوائی جہاز اتر رہا ہے، وہاں سے اڑ رہا ہے، کتنا وزن ہوگا۔ بحری جہاز اتنے بڑے کہ تقریباً 15,000 فٹ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تقریباً آدھا کلومیٹر لمبائی جتنا بحری جہاز، اور بھرا ہوا کنٹینر سے، ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر اس میں رکھے ہوئے۔ ایک ایک کنٹینر وہ ہے جس کا وزن بہت زیادہ، ظاہر ہے کتنا زیادہ وزن ہوتا ہے، خاص طور پہ ہم لوگوں کی جو چیزیں آتی ہیں، کتاب کا ایک ڈبہ اٹھانا کتنا بھاری ہوتا ہے، جو اٹھانے والے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو کتاب کا ایک ڈبہ ہوتا ہے اور اس میں پورا ایک پیلٹ ہوتا ہے، اور پورا پیلٹ کو پھر جب بھرتے ہیں ایک کنٹینر کے اندر تو پورا کنٹینر جو بھرا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر ایک بحری جہاز میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اتنا زیادہ وزن اس میں ہے۔ لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ لوگ بھی ساتھ ہوتے ہیں، بعض میں سامان اور لوگ دونوں ہوتے ہیں، بعض میں سامان زیادہ ہوتا ہے، اور بعض لوگ تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں کہ جس میں سامان اصل نہیں ہوتا، اصل تفریحی ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک عجیب چیز یہ ہے کہ عام طور پر جو تفریحی جو ہوتے ہیں بحری جہاز، اس میں بے حیائی اور فحش اور پانی کے درمیان میں ہوتے ہوئے یہ جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، وہ ذرا ایک خطرے کی چیز ہے۔ خیر وہ تو ہوتا ہے، ہر جگہ ہی ہوتا ہے، لیکن بہرحال یعنی ایک پانی کے درمیان میں ہوتے ہوئے ایسا ماحول دیکھنا اور زیادہ انسان کو ڈر لگتا ہے کہ اچھا یہاں سمندر کے درمیان میں جہاں اللہ نے ہمیں صرف سنبھالا ہوا ہے، پانی کے اوپر ہیں، اور یہاں نافرمانی کہ ایک موج آ گئی تو سب ختم ہو جائے۔ بہرحال آیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، تو ایک تو میں بتا رہا تھا کہ اس میں بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اتنا زیادہ وزن ہے جس کو پانی اٹھا رہا ہے، جو کشتی کے اوپر، کشتی کو پانی میں رکھ دیا اور پانی اتنا وزن اٹھا رہا ہے، اللہ کی قدرت۔ دوسرا کہ تجارت کے اسباب اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیے اس بحری جہاز کے ذریعے سے۔ مکہ والے بھی اسی کے ذریعے سے تجارت کے اسفار کرتے تھے، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور بڑے بڑے جو
کنٹینر اور تجارت کے جو اسباب ہیں وہ شپ کے ذریعے سے ہوتے ہیں. 2 ہو گئے. نمبر 3 تسلی ہونا. بحری جہاز میں سفر اتنا زیادہ وزن اور اتنی زیادہ اطمینان اور تسلی کہ انسان خود نہ بھی جائے، اپنی ذریت کو بھیج دے. ذریہ کا لفظ ہے نا، ان حملنا ہم نہیں فرمایا، حملنا ذریتہم. جہاں کوئی فکر کی بات ہوتی ہے انسان کہتے ہیں میں ساتھ چلتا ہوں. جہاں ایسی فکر کی بات نہیں، ٹھیک ہے، دوسروں کو بھیج دیا، بچوں کو بھیج دیا، جو قابل ہیں تجارت کے سمجھدار ہیں ان کو بھیج دیا. یعنی کوئی قابل اطمینان سفر ہے. اور مزید یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب رکھے ہیں کہ خود تجارت کے لیے نہ جانا پڑے، دوسروں کو، اپنی ضروریت کو، متعلقین کو بھیج دیا، تم جاؤ بزنس کر کے واپس آؤ، ہم تو یہیں گھر پہ رہتے ہیں. تو اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے نعمت اور راحت کے اسباب مقرر کر دیے، متعین فرما دیے. یہ بھی بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں دیکھو کتنی نعمتیں اللہ نے دی، کیسی کیسی قدرتیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائی، اور اس کو تم اللہ کی قدرت سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ ایک تو عام ہوتا ہے، یہ تو نارمل چیز ہے. وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. اور ان لوگوں کے لیے قدرت کی نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو سوار کیا بھری ہوئی کشتی میں. فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں. تو ایک تو ذریت ہے، خود جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اپنے پاس راحت کے اسباب موجود ہیں، کشتی اطمینان بخش ہے، اس میں بھیج سکتے ہیں. اور کشتی بھی وہ جو بھری ہوئی ہے، سامان ہے، لوگ ہیں. لیکن اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سامان بھی خوب دیا، مال و دولت بھی دیا، تبھی تو بھیج رہے ہیں اس میں. اور پھر وزن بھی اتنا وہ اٹھا رہی، مختلف نعمتیں اس میں آ گئیں. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ صرف سواری کے لیے جہاز، بحری جہاز ہی میں جانا پڑے، بلکہ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. اور ہم نے لوگوں کے لیے کشتی جیسی اور بھی ایسی چیزیں پیدا کر دی جس پر وہ سواری کرتے ہیں. اس میں عموم ہے، اونٹ بھی آ گیا. اور عجیب بات یہ ہے کہ عرب کے لوگ اونٹ کو سفینۃ البر کہا کرتے تھے. تو سفینۃ البحر تو ہے ہی وہ سفینہ، لیکن سفینۃ البر، خشکی کی کشتی کون سی ہے؟ اونٹ ہے. پانی پلا دو، ایک ہفتے تک پانی نہیں ملا، سخت گرمی میں سفر کرتا رہے گا. سامان اس پر لاد دو، جتنا زیادہ سامان رکھنا ہے، وزن بھی اٹھا لیتا ہے، گرمی برداشت کر لیتا ہے، پیاسا رہ جاتا ہے. عجیب ہی ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. عجیب ہی ہے. اس پر تو انشاءاللہ کبھی اور تذکرہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ بحری جہاز کے علاوہ ہم نے لوگوں کے لیے اور ایسی چیزیں پیدا کی ہیں، بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کریں گے، جس پر وہ سواری کرتے ہیں اور سواری کریں گے. اونٹ بھی آ گیا، گھوڑا بھی آ گیا، گدھا بھی آ گیا، مختلف سواریاں آ گئیں. اور اس کے علاوہ پھر آہستہ 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 آگے ترقی ہوئی تو گاڑیاں پیدا ہو گئیں، وہ بھی اس میں آ گئیں. پھر آہستہ آہستہ اور ترقی ہوئی، چند لوگوں کا ہوائی جہاز بنا اور تجربات اس پر ہوئے. پھر اس کے بعد جہاز بڑے ہونے شروع ہوئے، پھر بڑے ہونے شروع ہوئے. اب اب ہوائی جہاز کی بھی عجیب جو مختلف جو شکلیں ہیں اور قسمیں ہیں. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ میں وہ سب آ گیا. قدرت کی نشانی ایک یہ ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو، یعنی خود بھی سوار ہوتے ہیں اور کبھی خود نہیں جاتے، صرف ذریت کو، اولاد وغیرہ کو بھیج دیتے ہیں بھری ہوئی کشتی میں. اور ان کے لیے اسی کشتی جیسی ایسی سواریاں ہم نے پیدا کی جس پر وہ سواری کرتے ہیں، جو اونٹ بھی تھا، اور اس زمانے میں پھر ہوائی جہاز، گاڑیاں وغیرہ سب ہیں. یہ اس کی مشہور تفسیر کے لحاظ سے میں نے کیا ہے. ورنہ حملنا ذریتہم سے مراد کون ہیں، اس میں دوسرے بھی معنی ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. اگر ہم چاہیں، سمندر کے درمیان میں رہتے ہوئے، اسی کو میں کہہ رہا تھا کہ سمندر کے درمیان جا کر یا ہوائی جہاز میں وہاں جا کر انسان اللہ کی نافرمانی کھلے عام کرے، ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے، لیکن جہاں صرف اللہ کی قدرت کے سہارے انسان ہوا میں ہے، جہاں صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سہارے انسان پانی کے اوپر ہے، ایک موج آئی، ایک بڑی سی مچھلی آئی اور پتہ نہیں کیا کر دے. تو ایسی جگہ اللہ کی نافرمانی کرنا یہ بڑی جرأت کی بات ہے. ایسی جگہ گناہ کے کام میں مبتلا ہونا بڑی جرأت کی بات ہے،
کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارا خیال رکھ رہے ہیں کہ تم ڈوب نہ جاؤ، اور تم وہیں پر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے نافرمانی میں استعمال کر رہے ہو۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان سب کو غرق کر دیں۔ جہاز بھرا ہوا ہے، تجارت کا سامان ہے، پیسے ہیں، اولاد ہے، سب کچھ ہے، پورے لوگوں کے قافلے اور جماعتیں ہیں، اگر ہم چاہیں تو سب کو غرق کر دیں، اور اگر وہ غرق ہو جائیں، پانی میں ڈوبنے لگیں، فلا صریخ لہم، اب ان کی کوئی مدد کرنے بھی نہ آئے، پھر ان کی کوئی فریاد کرنے والا اور مدد کرنے والا نہ ہو، ولا هم ينقذون، اور نہ ڈوبنے کے بعد ان کو کوئی موت سے بچا سکے، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے کہ اطمینان سے یہ سمندری سفر وغیرہ کر لیتے ہیں، اور اطمینان سے وہ سامان تجارت وغیرہ لے کر جاتے ہیں، اور اطمینان سے ان کے بڑے گھروں میں بیٹھتے ہیں۔ اب تو کیا ہوتا ہے، فون سسٹم ہے، رابطہ ہوتا ہے۔ اب یہ سیل فون کے زمانے سے پہلے دوسرے روابط ہوا کرتے تھے، رابطے کی شکلیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو کوئی رابطہ نہیں ہوا، گھر سے نکلا تو نکلا اور گیا تو گیا، اس کے بعد اب 2-3 مہینے کے بعد پھر جب ملاقات ہوگی تب پتہ چلے گا کہ ہوا کیا اور کیسا سفر گزرا، کچھ بھی نہیں پتہ۔ کوئی آنے جانے والا راستے میں مل گیا، آمنا سامنا ہو گیا تو ہو گیا، ورنہ تو کوئی خبر نہیں، گئے تو گئے۔ اب جب زندہ سلامت واپس آئیں گے تب پتہ چلے گا، کارگزاری معلوم ہوگی کہ کس حال میں سفر گزرا اور کیسا رہا، ڈوبنے والے تھے یا کیا حال پیش آیا تھا، ڈوبے تھے نہیں ڈوبے تھے۔ اب تو پورا رابطہ رہتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پہلے بھی میں نے ان کا تذکرہ کیا تھا۔ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے مکہ مکرمہ کی جانب، جدہ کے ساحل پہ عام طور سے بحری جہاز اترا کرتے تھے، تو وہ بعض ملنے والوں کے سامنے انہوں نے شعر بھی پڑھا تھا کہ پھول کیا ڈالو گے تربت پہ میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی۔ پھول کیا ڈالو گے تربت پہ میری، میرے قبر پہ تم پھول کیا ڈالو گے، مٹی بھی نہیں ڈال سکو گے۔ لوگوں نے سوچا ایسے ہی پتہ نہیں کیا مطلب ہوگا، شعر تو پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی شعر کسی کا شعر ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بعضوں کو کیا دکھا دیتے ہیں، کیا ان کی زبان سے جاری کر دیتے ہیں۔ سفر میں تھے، عمرے کا سفر تھا، مکہ مکرمہ کی طرف روانگی تھی، راستے میں انتقال ہو گیا۔ وہی میں نے بتا رہا تھا، رابطے نہیں ہوتے تھے۔ سفر تو اطمینان بخش تھا، لیکن رابطے کی شکلیں آسان نہیں تھیں۔ اب سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تو رابطے کی شکلیں تھیں لیکن آسان نہیں تھیں۔ اب چونکہ معروف شخصیت ہیں، جان پہچان بھی ہے، وہاں رابطہ کیا گیا، جدہ میں، جدہ سے آگے رابطہ کیا گیا کہ اچھا یہ فلانے ہیں، ان کی تدفین کے لیے ہم وہاں حرمین کی زمین میں ان کی تدفین ہو جائے۔ یہاں سے مراسلت ہو رہی ہے، وہاں سے جواب آ رہا ہے، اس طریقے سے رابطے میں کچھ وقت بھی ہو گیا۔ آخر جب وہ بحری جہاز وہاں پہنچنے کے قریب تھا تو جدہ کے جو ساحل والے تھے، جو وہاں جو ذمہ دار تھے، انہوں نے کہا کہ اب تک ہمارے پاس کوئی حتمی خبر نہیں آئی ہے کہ ان کو اجازت مل گئی ہے، اور اس حالت میں اگر آپ لوگ اس کو لے کر آتے ہیں تو جرمانہ لگے گا۔ تو اس لیے عام جو اصول اور ضابطہ ہے کہ اگر کسی کا بحری جہاز میں انتقال ہو جاتا ہے، اس وقت کولر وغیرہ بھی نہیں تھے کہ انسان کو محفوظ رکھا جائے، اتنے دنوں تک کسی کو انتقال کے بعد ایسے ہی رہنے دینا وہ بھی کوئی مناسب نہیں ہوتا۔ ہاں، کولر میں ٹھنڈی جگہ رکھیں تب بھی الگ بات ہے۔ تو اصول یہ تھا کہ پانی میں بہا دیا جائے۔ خیر، نماز جنازہ پڑھی، ان کو پانی میں بہا دیا گیا۔ اس کے بعد پھر جواب آیا کہ ہاں ٹھیک ہے، اجازت مل گئی، ان کو لے آئیے، حرمین میں دفن کریں گے۔ اب تو پانی میں ڈال دیا۔ اللہ کا نظام ہے، وہ جو ان کی زبان پہ جاری تھا وہی تھا کہ پھول کیا ڈالو گے تربت پہ میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی۔ نہ کسی نے مٹی ڈالی، نہ پھول ڈالا، بس اللہ تعالیٰ نے یہی طے فرمایا تھا، ان کے لیے یہی نظام تھا۔ رابطے نہیں تھے، خبریں آنے میں دیر لگتی تھی۔ یہ تو رابطے شروع ہونے کے بعد کی بات، اب سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اور اس سے پہلے تو ہوتا تھا کہ 2-3 مہینے تک کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ خیر، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر یہ صرف ہماری مہربانی ہے
کہ ہم حفاظت کرتے ہیں، پانی کے اوپر اتنا وزن ہے، لوگ ہیں، اطمینان سے رہتے ہیں، اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں تاکہ دنیا میں یہ کچھ وقت فائدہ اٹھا لیں، اطمینان سے جی لیں، چاہے اللہ کی نافرمانی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو ان کو نعمتیں دیتا رہوں گا، میں کھلاتا رہوں گا، پلاتا رہوں گا، میرے اپنی زمین پر رہنے کی اجازت دوں گا۔ جب موت کا وقت آئے گا اس وقت تک توبہ کر لیں تو کر لیں، نہیں کی تو پھر اس کے بعد آخرت کے معاملات، دار الجزا جو ہے، بدلے کی جزا جو ہے، یوم الدین، وہ بدلے کا دن جو ہے وہ قیامت ہے۔ دنیا میں وہ جیسے بھی رہیں گے، میں اپنی نعمتیں ان کے نعمت کے دروازے بند نہیں کروں گا، الا رحمتا منا ومتاعا الی حین۔ یہ تو کچھ اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی بات ہو گئی تھی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ کی قدرت جب ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ اس مقصد کے لیے کہ اللہ کو مانیں اور اللہ کی مانیں۔ تو ان سے جب کہا جاتا ہے اذا قیل لہم، ان سے کہا جاتا ہے اتقوا ما بین ایدیکم، تمہارے سامنے جو دنیا کے حالات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی پکڑ آ سکتی ہے، تو تمہارے قریبی آنے والا عذاب جو ہو سکتا ہے، دنیا میں پکڑ آ سکتی ہے، اس سے بھی ڈرتے رہو۔ وما خلفکم، اور مرنے کے بعد جو تم پر عذاب آ سکتا ہے اس سے بھی ڈرو، دنیا کے عذاب سے بھی ڈرتے رہو، آخرت کے عذاب جب چاہے اللہ تعالیٰ عذاب دے دے، ڈرتے رہو، بچتے رہو، وہی ڈرنا بچنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرتے رہو اس عذاب سے جو بالکل تمہارے سامنے آ سکتا ہے، اس عذاب سے جو تمہارے مرنے کے بعد تمہیں مل سکتا ہے، تو اس سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، جس کو آگے والی آیت میں بیان کیا، یہاں نہیں بتایا، آگے والی آیت میں اشارتاً بتایا وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَاتٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پاس اللہ کی نشانیوں میں سے، ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں پہنچتی مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ یہ ایک مزاج ہوتا ہے انسان کا، بلکہ مسلمانوں میں بھی ہم دیکھیں، خود اپنے حال پر غور کریں تو بہت سی چیزوں میں ہمارا ایک مزاج بن جاتا ہے کہ بیان سننا ہے، سن لیا، بس سن کے ختم، سن لیا، ہم نے سن لیا، نیک کام کر لیا، بہت اچھا نیک کام کر لیا، ٹھیک ہے، ہم نے بیان سن لیا، کہنے والے نے کہہ دیا، سننے والے نے سن لیا، کہنے والا کہہ کر فارغ ہو گیا کہ اچھا میں نے بہت اچھا کام کر لیا، سننے والے سن کر فارغ ہو گیا، ہم نے بہت اچھا کام کیا کہ چلو دینی باتیں سن لی، دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے نیک کام کر لیا، لیکن عمل کے میدان میں آگے نہیں بڑھتے۔ عمل کے میدان میں آگے نہ بڑھنا گویا ایک لحاظ سے یہ اعراض ہے۔ ایک ہوتا ہے اعراض کہ انسان ایمان ہی نہیں لاتا، اس سے اعراض کر رہا ہے، دور ہٹ رہا ہے۔ اعراض کرنا جیسے کسی چیز کی طرف منہ پھیر دیا، وہاں سے ہٹا لیا، اعراض، نظر انداز کر دینا۔ تو ایک ہوتا ہے کہ انسان ایمان سے دور ہٹتا ہے، ایک ہوتا ہے انسان دینی باتیں سیکھنے اور سننے سے دور ہٹتا ہے۔ الحمدللہ وہ درجے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اللہ کا انعام ہے، لیکن اس کے بعد والا درجہ کہ عمل کے میدان میں ہم آگے بڑھیں، وہاں پر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ گویا کہ ایک اعراض کی ایک قسم، چاہے چھوٹی قسم ہو لیکن اعراض کی ایک قسم ہے۔ جو اللہ نے توفیق دی، جو علم دیا، جو سمجھ دی، تو اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے، تو ہم کہا جا سکتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ ہے اسلام اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا، ورنہ یہ بھی ایک قسم کا اعراض ہے۔ مکہ والے تو ایمان سے ہی انکار کرتے تھے، تو ان کا اعلیٰ درجے کا اعراض تھا، ہمارا بھی کسی نہ کسی درجے میں اعراض پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سے ہم بچتے رہیں۔ وما تأتیہم من آیات من آیات ربہم، ہمارے پاس بھی ایسے ہی ہوتا ہے، نصیحتیں پہنچتی رہتی ہیں اور ہم سن بھی لیتے ہیں، لیکن عمل کے میدان میں آگے نہیں بڑھتے، ارادہ بھی نہیں کرتے، عزم نہیں کرتے۔ مکہ والوں کا حال، مشرکین کا حال بیان کیا جا رہا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں پہنچتی مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، بے توجہی کرتے ہیں، گویا ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، ہمیں کرنا ہی نہیں۔ تو یہ آیت جو ہے ان کے لیے بھی ہے، لیکن صرف ان کے لیے نہیں ہے، قرآن کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ ہم کون سے درجے کے اعراض میں مبتلا ہیں،
اور ظاہر ہے کسی نہ کسی درجے میں سب ہوتے ہیں، تو بہرحال اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ آیات کا مقصد، قرآن کی آیات کا مقصد نصیحت ہے، اور ہمارے لیے اس میں یہ نصیحت پائی گئی ہے۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔